DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ اور اس سے پہلے ہونے والے واقعات کا مرکزی اسپانسر مشرقی پڑوسی ملک ہے۔ جعفر ایکسپریس کا واقعہ بھارت کی دہشت گرد ذہنیت کا تسلسل ہے۔ جعفر ایکسپریس پر دہشت گرد حملے کے واقعے کے تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گرد اپنے ہینڈلر سے افغانستان میں رابطے میں تھے۔ افغان شہری بھی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ افغانستان سے خود کش حملہ آور پاکستان آتے ہیں۔ جدید غیر ملکی اسلحہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا کہ پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں کے منصوبے افغانستان میں بنائے جاتے ہیں۔ خوارج اور BLA کے لوگ مل کر آپریٹ کر رہے ہیں۔ ان سب کی نانی بھارتی خفیہ ایجنسی را ہے۔ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد یرغمالیوں کی بازیابی کے لیے پاک فوج کے آپریشن میں کسی یرغمالی کی جان نہیں گئی۔ دہشت گردوں نے آپریشن سے پہلے مسافروں کو شہید کیا۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، دہشت گردوں نے دھماکہ کر کے ٹرین کو روکا، خواتین اور بچوں کو ٹرین میں رکھا، باقی مسافروں کو باہر بٹھا دیا۔ پاکستان آرمی نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے دہشت گردوں کو انگیج کیا۔ دہشت گردوں کی کمیونیکیشن سے پتہ چلا کہ ان کے درمیان خودکش بمبار بھی ہیں۔ آپریشن میں 356 یرغمالیوں کو بازیاب کرایا گیا، 37 زخمی ہیں، 33 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ دہشت گرد واقعے میں 26 یرغمالی شہید ہوئے، ان میں سے 18 کا تعلق فوج اور FC سے ہے۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا ہے کہ جعفر ایکسپریس کے واقعے میں دہشت گردوں کی حمایت میں انفارمیشن وارفیئر چل رہی تھی۔ بھارتی میڈیا اس کو لیڈ کر رہا تھا، جعلی ویڈیوز کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ بھارتی میڈیا نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے تیار کی گئی ویڈیوز چلائیں، جعلی اور پرانی ویڈیوز چلائیں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دہشت گرد گروپ کی ویڈیوز دکھا کر ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ ایک شخص بھی اگر لاپتہ ہے تو اس کی کوئی توجہ نہیں دی جا سکتی، لیکن خود لاپتہ ہونے اور جبری گمشدگی میں فرق دیکھنا چاہیے۔ لاپتہ شخص کو ڈھونڈنا حکومت کی ذمہ داری ہے، لیکن اس معاملے کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا ٹول بنانے کی مذمت کرنی چاہیے۔ خیبر پختونخوا اور دیگر علاقوں میں بھی لاپتہ افراد ہیں۔ بلوچستان کے لاپتہ افراد کے مسئلے کو اجاگر کرنے کا مقصد پروپیگنڈا کرنا ہے۔ DGISPR نے کہا، بلوچستان کے لاپتہ افراد کے 452 کیس باقی ہیں، باقی حل ہو چکے۔ کالعدم BLA میں کون لوگ ہیں، ان کی فہرست کدھر ہے؟ کیا لاپتہ افراد ہیں؟ کیا امریکہ، برطانیہ اور بھارت میں مسنگ پرسنز کا مسئلہ نہیں؟ پوری دنیا میں کہاں پر مسنگ پرسنز کے معاملے پر اپنی ہی افواج پر چڑھ دوڑتے ہیں؟ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ دہشت گردی کا تعلق محرومی کے بیانیے سے نہیں۔ گوجر خان میں اسلام آباد جتنی ترقی نہیں، جیکب آباد کراچی جیسا شہر نہیں، لاہور جیسی ترقی ساہیوال میں نہیں ہے۔ بے روزگاری یا ترقی نہ ہونے کی وجوہات پر بندوق اٹھانے اور تشدد کی کوئی تعویل نہیں بنتی۔ یہ انسانی حقوق اور ترقی کا نہیں بلکہ خالصتاً دہشت گردی کا معاملہ ہے، جس کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔ دہشت گرد عناصر کا بلوچ قوم سے کوئی تعلق نہیں۔ بے امنی پھیلانے والے عناصر صرف دہشت گرد ہیں، ان سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ صوبے میں پولیس، CTD اور لیویز کو مضبوط کیا جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ اتنے دور دراز علاقے میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ this is now going to be a serious operation that will take quite some time to clear and rescue. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا بلوچستان میں دہشت گردوں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو سلام۔ کہا، جب حملے کا معلوم ہوا تو لگا کہ اس دور دراز علاقے میں ریسکیو آپریشن بھی مشکل ہوگا، لیکن جس بہادری سے دہشت گردوں کو شکست دی گئی اور انہیں بے نقاب کیا گیا، اس پر بلوچستان کی حکومت اور فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ دہشت گردی کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ ہم سب مل کر دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں کامیاب ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی جعفر ایکسپریس دہشت گردی واقعے کی مذمت۔ تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جعفر ایکسپریس واقعے سے پاکستان کو زخم لگا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے APS جیسا سانحہ ہونے سے بچایا۔
ان کی کوششوں کا احترام کرتے ہیں۔ میڈیا کانفرنس میں بیرسٹر گوہر نے کہا سویلین کو ٹارگٹ کرنے کی مذمت کرتے ہیں۔ کل بھی وزیر اعظم نے سب سے پہلے تنقید کا نشانہ پی ٹی آئی کو بنایا۔ چند بیانات جو صحیح یا غلط ہیں اس کا سہارا لے کر قوم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اپوزیشن اتحاد سیکیورٹی پر آل پارٹیز کانفرنس بلائے گا۔ محمود خان اچکزئی نے کہا ہم جہت کانفرنس بلا کر اجتماعی طور پر ایسا نظام بنائیں گے کہ ہم بربادی سے نکل آئیں۔ صاحبزادہ حامد رضا نے پارلیمنٹ کا ان کیمرہ سیشن بلا کر ارکان کو بریف کرنے کا مطالبہ کیا۔ اسد قیصر نے کہا کل وزیر اعظم پی ٹی آئی پر الزام لگاتے رہے، حالانکہ جعفر ایکسپریس پر جواب دینا چاہیے تھا۔ کراچی میں اہم بازاروں کے لیے ٹریفک پولیس کے اقدامات۔ 3 تلوار پر رکشہ، ٹیکسی یا اون کال ٹیکسی کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ 3 تلوار پر رش ہونے کی صورت میں کلفٹن برج ریس کورس، چودھری خلیق الزمان روڈ کا استعمال کریں۔ طارق روڈ، اللہ والی سے اتحاد سگنل تک رکشہ، ٹیکسی کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ صدر فوارہ چوک سے جی پی او اور سنگر چوک سے زیب النساء تک رکشہ، ٹیکسی کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ جامع کلاتھ تبت چوک سے عیدگاہ چوک تک رکشہ، ٹیکسی کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ ملینیم برگ روڈ سے آنے والی ٹریفک ملینیم برج سے نیپا جا سکے گی۔ حیدری مارکیٹ والی سڑک پر رکشہ، ٹیکسی کا داخلہ ممنوع ہوگا۔ نارتھ کراچی سے کمرشل ٹریفک کو 5 اسٹار چورنگی سے شپونر چورنگی اور لنڈی کوتل چورنگی موڑا جائے گا۔ بورڈ آفس سے ٹریفک کے ڈی اے چورنگی سے ضیاء الدین چورنگی اور پہاڑ گنج موڑا جائے گا۔ ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 4,700 روپے اضافہ۔ سونے کی فی تولہ قیمت 3,14,000 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 10 گرام سونے کا بھاؤ 2,69,204 روپے ہو گیا۔ عالمی منڈی میں پہلی بور سے سونے کا ریٹ $3,000 فی اونس تک جا پہنچا۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ٹیرف بڑھانے کی دھمکیوں پر معاشی غیر یقینی صورتحال کے پیش نظر سونا سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حماس کا غزہ میں قید امریکی شہری ایڈن الیگزینڈر کو رہا کرنے پر اتفاق۔ حماس کا دوہری شہریت کے حامل 4 امریکیوں کی لاشیں بھی حوالے کرنے پر اتفاق۔ حماس کے اعلان پر اسرائیلی وزیر اعظم نے آج خصوصی اجلاس طلب کر لیا۔ 1991 کے معاہدے کے تحت پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے۔ جمعرات کو سندھ اسمبلی میں تمام جماعتوں نے پانی کی تقسیم اور کناز پر واضح موقف لیا۔ پی ٹی آئی حکومت میں کناز نکالنے کا فیصلہ ہوا تو سندھ کے نمائندوں نے آواز بلند کی۔ پیپلز پارٹی یہ آواز اسلام آباد پر پہنچاتی رہے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کراچی میں تقریب سے خطاب۔ سندھ حکومت نے بڑی تعداد میں ملازمتیں پیدا کی، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تاکہ سندھ کے لوگوں کا روزگار کا مطالبہ پورا کر سکیں۔ نہ صرف سیلاب متاثرین کو گھر بنا کر دیے بلکہ خواتین کی خود مختاری کے مواقع بھی پیدا کیے۔